إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جماعت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا اور ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا. بعدہ تمام انبیاء پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہوں، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں و کاوشوں کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین بھائی اور بہنیں، میں نے خطبہ حاجہ میں مختلف آیتیں تلاوت فرمائی. اس میں سے آخری جو آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ قاف کی آیتیں تھے، آپ کے روبرو تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کیا تو بھر گئی، کیا اور باقی ہے؟ تو جہنم کہے گی هل من مزید، اور کوئی باقی ہے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید. جب جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی، کیا کچھ باقی ہے، تو اس میں مفسرین کہتے ہیں جہنم کہے گی کہ میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا، میرا منہ ابھی نہیں بھرا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھ دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جہنم کہتی ہے بس بس اللہ رک جا، میں بھر چکی ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. پھر اس کے بعد جنت متقیوں کے
نیک لوگوں کے صالحین کے قریب کرتی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دور نہیں ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اے لوگوں تم سے وعدہ کیا تھا، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ جہنمی جہنم میں جانے والے ہیں، جنتیوں کو جنت کا تحفہ دیا جائے گا، وہ اس دن ہوگا جس دن کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ اور جنت میں داخل ہونے والا کون ہے؟ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور اس سے کہا جائے گا سلیم دل سے آئے گا، صاف دل سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنتی داخل ہو جا، ادخلوها بسلام، سلامتی سے اس جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی وہ چاہت کریں گے، جن کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرین، میرے خطبے کا جو موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ان آیتوں میں، سورہ قاف کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کے تذکرہ کیا ہے۔ جنتی کون ہی اس کی وضاحت کیا اللہ تعالیٰ، اور جہنمی کون ہی ان کی بھی وضاحت کیا اللہ تعالیٰ۔ آئیے جنت میں جانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے جیتے ہیں، دنیا میں جیتے جی اللہ کی خاطر جیتے ہیں، اسلام کے لیے خاطر جیتے ہیں، اسلام کی خاطر اپنے مال و متاع کو لٹا دیتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ میرے اس موضوع میں، اس خطبے کا جو موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہیں وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں، یہ میرا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے جتنا یاد کریں گے میں اتنا یاد کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جتنا میرے سے ڈریں گے، میری عبادت جتنی کریں گے، آپ اس کا بدلہ اس سے دگنا دوں گا۔ آپ ایک قدم آئیں گے تو میں 2 قدم آؤں گا، آپ میرے پاس بھاگ کے آئیں گے، رفتار سے آئیں گے، میں دوڑ کر آؤں گا۔ ایک مقام ایسا ہوگا جب بندہ بات کرے تو رب کہے گا، جب اللہ کا جب بندہ چلتا ہے تو اللہ رب کی مشیت اس کے ساتھ چلتی ہے، رب کا علم اس کے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ عبادتیں کرتا ہے تو فرشتے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ مقام ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگو تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حیات تم کو عطا کیا ہے، اس میں آپ کو مصیبتیں آئیں گی، بلائیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے یہ ہتھیار کو اپناؤ، تمہاری مصیبتیں بلائیں پورے ٹل جائیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرین، صبر و شکر یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم عبادت ہے۔ صبر کرنا، کچھ مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، کچھ مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، کچھ خوشی ہوئی تو اس پر صبر کرنا، یہ مومن کی عبادت کی معراج ہے، یہ عبادت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ صبر و شکر مومن کی بندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ صبر و شکر یہ انبیاء کی صفت ہے۔ ہماری زندگیوں میں پریشانی آتی ہے،
پریشانی آتے ہیں تو اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کا ہم ہی ملے تھے کیا مصیبتیں دینے کے لیے، کیا اللہ کا ہم ہی ملے کیا بیماریاں دینے کے لیے، کیا اللہ کا ہم ہی ملے تھے کیا کہ ہمیں کچھ بھی فائنانس سے تک کچھ آگے نہ بڑھے، کیا اللہ تعالیٰ کا ہم ہی ملے تھے کیا ہمیں نقصان ہوتا رہتا ہے، کیا اللہ کا ہم ہی ملے تھے کیا ہم کو اولاد نہ ہو، ایسی شکوے شکایتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کیا ہے، اتنی نعمتیں عطا کیا ہے، اگر پوری دنیا مل کر وہ نعمتیں اگر بندے کو عطا کرنے کی کوشش کریں گی تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اپنے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں آپ کو عطا کیا ہے اس کو گنتے جائیں گے، لا تحصوها، اس کو ہرگز گن ہی نہیں سکتے، لا تحصوها۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کتنی نعمتیں دی ہے، ہمارا یہ وجود ایک نعمت ہے، یہ دھڑ، یہ جسم، 4-5 فٹ کا جسم، اس میں کتنی نعمتیں ہیں، اگر ایک آنکھ پھٹ گئی، آنکھ میں کچھ خلل آ جائے تو دنیا کی پوری سائنس مل کر اسی کو جسی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ویسی تخلیق کو نہیں رہ سکتے۔ داد تو کجا ہمارا بال بھی اگر وقت کچھ بھی بیکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جس اللہ تعالیٰ کی تکلیف ہے ویسی تکلیف کو پوری دنیا کی سائنس مل کر نہیں ہلائے گی۔ حضرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو انعامات بندوں پر ہیں بہت ہیں، بہت نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت بھی ہم اہل حدیث مسلک پر نہیں، ایک عظیم نعمت ہم پر ہے، ہم ناشکر نہیں۔ ناشکر کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت دیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ناشکر اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دیا ہے، عزت دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس میں ہم ناشکر ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ سب شکر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له۔ مومن بندے کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے زندگی میں، اس کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس کا کیا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انٹروڈکشن بتا رہے ہیں۔ ایک مومن بندے کا معاملہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، عجبا لامر المؤمن، عجیب ایک مومن کی زندگی کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، یہ اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر۔ ولیس لاحد الا للمؤمن، یہ معاملہ مومن کے ساتھ جو مومنانہ زندگی گزارتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ ان اصابت السراء شکرا، جب اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی اسے خوشی ہوتی ہے، بزنس میں نفع ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، دنیاوی طور پر اچھا رہتا ہے، اہل حدیث مسلک پر رہتا ہے، اسلام پر رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ والحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی اچھی کٹ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے میں نمازی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں موحد ہوں۔ یہ مومن کا کیریکٹر ہوتا ہے، وہ مومن کا رویہ ہوتا ہے۔ جب اسی طرح مومن کو جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، مومن کو کوئی مصیبت آتی ہے، ان اصابت السراء صبر فکان خیرا لہ، جب مومن کو کوئی مصیبت مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی سے غائب ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کل ہم ہی سن رہے تھے کہ دنیا میں ہم لوگ کھونے کے باوجود بھی اس پر صبر کرتے ہیں، کھونا بھی ہمارے لیے ایک دولت ہے، یہ بہت سوچنے بہت دور کی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتے ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہم کیا دولت مل گئی، کیا نعمتیں کی فراوانی آ گئی، کیا کاروبار اچھا ہو گیا تو غرور سے چڑھ کر بولتا ہے ہمارا میں معاشرے کا اچھا مالدار ہوں، میری زندگی اچھی کٹ رہی ہے، مجھے نریلا اولاد نہیں، میرے اولاد مرد بچے ہیں میرے پاس۔ یہ غرور، گھمنڈ، تکبر یہ مومن کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔
مومن کو جب خوشی میں مبتلا خوشی لاحق ہوتی ہے، اگر اس کی زندگی اچھی کٹ رہی ہے تو اس پر نعمت کا حوالہ کس کی طرف کرتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ جب اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ آئیے قرآن حدیث میں اس کی مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم قرآن حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صبر شکر یہ انبیاء کا بہت بڑے ہتھیار تھا۔ صبر شکر یہ انبیاء کی زندگی میں بہت کوٹ کر بھرا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پیروں تلے دنیا کی پوری دولت کا حوالے کر دیا تھا۔ دنیا کی پوری سلطنت سلیمان علیہ السلام کے پیروں کے تلے تھی۔ سلیمان جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ سلیمان اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات ان کے حوالے کر دیا تھا، جنات ان کے حوالے کر دیا تھا، پرندوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ جنات یہ چٹکی میں حکم دیتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں میں تھے، فیصلہ کر رہے تھے، جنات کو حکم دیے ملکہ سبا کا جو تخت کھول لائیں گے تو جن کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آقا میں لاؤں گا، رک جائیے، آپ یہاں سے ہٹنے سے پہلے میں یہ جو آپ کا تخت ہے میں ضرور لاؤں گا۔ تو اس کے بعد اتنی دیر کرے گا، تو اتنی دیر کرے گا؟ اس کے بعد دوسرا جن کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ دوسرا جن کہنے لگا آقا اتنی دیری نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے اتنی دیری نہیں کروں گا، آپ پلک جھپکنے سے پہلے یہ 1500 میل کا جو فاصلہ ہے فلسطین سے یمن تک 1 سیکنڈ میں آؤں گا۔ اتنی بڑی نعمت تھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ جانے 1500 میل، آنے 1500 میل، 3000 میل کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں فاصلہ طے کرنے والی ایسی ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا کیا تھا۔ سلیمان جانوروں سے بات کرتے تھے، حکم کی تعمیل مکمل کرنے والے تھے، پوری سلطنت اللہ تعالیٰ سلیمان کے حوالے کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام؟ کیا کہتے؟ اتنی دولت کے بعد، اتنی نعمت کے بعد، ھذا من فضل ربی، یہ جو نعمتیں ہیں میری جانب سے نہیں ہیں، اس میں میرا کمال کچھ نہیں ہے، اس میں نہ سلیمان کا کمال ہے نہ سلیمان کی طاقت کا کمال ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ حضین یہاں پر مجھے اپنی جگہ، آپ کو اپنی جگہ یہ ایک لحظے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہم عطا کیا ہے، کیا مال مل گیا، کیا دولت مل گئی، غرور گھمنڈ دوسروں کو حقیق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فلیاذ باللہ ایسے مسلمانوں سے، ایسے مسلمانوں سے اپنے غرور سے چلتے ہیں، آپ سروس اپنے سر سے چلتے ہیں، زمین پر سر سے چلتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسا کیریکٹر ایک مومن کا وہی رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا کیا ہے، کبھی ہمیں احساس ہے دل میں 1 سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہارٹ بیٹ کو روک دے گا تو دنیا کے کون سا سائنسدان ہے پھر اس کو پھر اپنی حالت بحال کرے گا؟ کون ہے؟ کون کرے گا ایسا؟ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ آپ کے پاس دنیا چاہے آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ کے پاس صحت نہیں، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ کہاں کا ہے، کہاں سے آیا؟ یہ شیطانی کیریکٹر ہے، مومنانہ کیریکٹر نہیں۔ ہمارے دلوں سے غرور گھمنڈ نکال دے۔ اس کے بعد میں آپ شکر کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ شکر ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کود کر رہا تھا، ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت اچھی طرح زندگی عطا کیا تھا، خوب مال دیا تھا، دولت دیا تھا، اولاد دیا تھا، سب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا آزمایا ایوب علیہ السلام کو، ایسی بیماری میں مبتلا کیا، کہتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا رب مجھے نے شیطان نے مس کر دیا ہے، مجھے بیماری لایا ہے۔ ایسی بیماری 18 برس کی بیماری اس میں مبتلا تھے، بچے چھوڑ کے چل گئے تھے، خاندان والے چھوڑ کر گئے تھے، قبیلے والے چھوڑ کے گئے تھے، سوائے بیوی اپنے ساتھی ایوب علیہ السلام کے۔ دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فاستجبنا لہ، دعا میں کیسی دعا کی ہے؟ دیکھو دعا کیا کی ہے،
یہ نہیں کہ مجھے شفا دے یہ نہیں کہ ارحمنا، مجھ پر رحم کرنا، تو ہے نا رحم کے ذریعے میری بیماری کو دور کر دے. اسی بیماری شکر کی مثال، ایک نادر مثال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آسمان سے گواہی دیتا ہے اتنا ایوب، میرے بندے ایوب آپ نے اتنا شکر کیا ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، اپنے اہل و عیال سے دور ہونے کے باوجود، کنبے سے دور ہونے کے باوجود، سوسائٹی سے دور ہونے کے باوجود آپ نے اتنی شکر گزاری کیے ہیں، آپ نے اتنا صبر کیے ہیں. یہ صبر کی گواہی خود رب العالمین کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اے ایوب ہم نے آپ کو صابر بندہ پایا ہے، صبر کرنے والا بندہ پایا ہے. نعم العبد، کیا ہی بہترین ایوب بندہ تھا، کیا ہی بہترین بندہ ایوب تھا. نعم العبد. حضرت ہمیں کیا مصیبتیں مل جاتی ہیں، کیا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کس میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، اللہ کے دربار سے دور ہٹ چلے جاتے ہیں، کیا گلے کرنے لگتے ہیں. کیا مصیبت ہم کو لگنا ہی تھا، کیا ہمیں ملے تھا، کیا بیماری کے لیے، کیا مصیبت کے لیے، یہ پریشانی کے لیے، مال و دولت کی پریشانی کے اللہ ہمیں ملے تھے. یہ شکوے لانا یہ مومن کا کیریکٹر نہیں ہے، یہ مومنانہ طبیعت نہیں ہے. حضرت ہمیں چاہیے زندگی میں جیتے جی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے پہلی بات میں یہاں پر ایک دو باتیں بتاتا ہوں. یہ ہمارے اندر صبر کرنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے، صبر کے لیے سب سے پہلے شکر کے لیے، سب سے پہلے شکر خاص کر شکر کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے. آج قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نعمتوں کا احساس یہ نہیں ہے. ہم کو مفت میں ملا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، مفت میں ملا ہے، احساس نہیں ہے، نعمتوں کا احساس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کو آئے بھوک کی شدت میں، ماں عائشہ سے پوچھے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں ہے. گھر سے باہر آئے، ابوبکر ملے، ابوبکر سے پوچھے ابوبکر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے ابوبکر. پھر عمر سے پوچھے عمر اے نبی مجھے بھی بھوک ہے، شدت کی بھوک ہے. ابوبکر کہتے ہیں مجھے بھی شدت کی بھوک ہے. اس کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں جاتے ہیں، جا کر ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، صحابی کھجور لاتے ہیں، ٹھنڈا پانی لاتے ہیں. اتنی بھوک کی شدت میں جب پیتے ہیں، پینے کے بعد یا عمر اے عمر یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھی حساب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا یہ کر رہے تھے؟ کیا بھوکے انسان اپنا پیٹ بھر رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب پیٹ بھر رہے تھے. ایسے وقت میں اپنی چیزوں کا احساس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی جو نعمتیں دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھی گرفت ہوگی. عمر زور سے رونے لگے، وہیں پر زیادہ قطر رونے لگے. پیارے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، کیا ہمارا کھانا پینا کچھ یہ ہے؟ کیا کھانا پینا ہمارا ناجائز ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احساس کہاں ہے؟ احساس ہمارے پاس. کھاتے ہیں، اچھے غذائیں کھاتے ہیں، اچھے ڈشز کھاتے ہیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا. چلتے ہیں پھرتے ہیں، اچھا کاروبار ہے، گھر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے شکر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، صبر نہیں ہے. مصیبت آ جائے تو صبر نہیں ہے. صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے. اور ایک بات ہمارے اندر شکر گزاری کے لیے جو کچھ نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. ہماری طرف کچھ کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، بس ہم ذریعہ اپناتے ہیں. جو کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے دے دے، جس کو نہیں دینا چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اس کی نسبت کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ سب اللہ کا کمال ہے، میرے کچھ بھی نہیں ہے، میں حقیقی. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر. حضرت ایسا کیریکٹر نہیں ہے، یہ رویہ نہیں ہے. کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، مکمل مزے کرتے ہیں. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اگر ہمارے اندر میری جانب سے کہیں گے تو قارون کا کیریکٹر ہوگا. قارون نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے، زبردست خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے تھے. تو قوم والوں نے کہا، جب اس کے قارون کے جو چابی تھی بہت وزن تھی، تو قوم کے سپاہی اٹھاتے تھے اس کو،
قارون اپنی چابیاں ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا ھذا من علمہ، یہ میرے علم، یہ اپنے کیریکٹر، یہ اپنی وجہ سے ہے، میرے اپنے کمال کی وجہ سے ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فخسفنا به الارض، اللہ تعالیٰ قارون کو کیا کیا؟ غرور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر زمین میں دھسا دیا۔ یہ نعمتیں کا جو حوالہ دیں گے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو ہمارے غریب جو پڑوسی ہیں، ہمارے غریب دوست ہیں، ان کو اپنی نعمتوں میں شامل کر لے، یہ بھی شکر گزاری کا ایک تقاضا ہے۔ اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر شکر جیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیتے جی تیرے اللہ تعالیٰ صبر کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزارنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔